یہ بھی امتحان ہوگا کہ آپ کے ذمہ امانت ہے کہ اس امانت میں خیانت تو نہیں ہو رہی ہے. اللہ آزمائیں گے، اللہ آزمائیں گے. جی ہاں. تو آپ نے فرمایا ہاں لیکن ایک کرتا صرف ایک جو مال غنیمت مجاہد کا حصہ کرتے سے کہیں زیادہ ہے، لیکن خیانت سے نکالا. کیسے نکالا؟ خیانت سے. تو فرمایا کہ میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سارے شعبے ہیں، مال کا شعبہ ہے، علم کا شعبہ ہے، اسی میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کا بھی کام ہوگا. ایک شعبہ یہ تھا کہ وہی لکھو، اس لیے بہت سے صحابہ آپ کے کاتب رہے ہیں وحی لکھنے میں. ان میں ایک صحابی یہ تھے. تو اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کا امتحان لیا کہ انہیں کتنا یقین ہے وحی کے وحی ہونے پر، ان کے وحی ہونے پر کتنا یقین ہے. اللہ نے امتحان لیا. تو امتحان اس طرح لیا کہ ان کی زبان پر 2 لفظ جاری کیے اللہ نے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کی ذات کیا ہی بابرکت ذات ہے، اور وہ کیا ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے. تمام بنانے والوں میں سب سے اچھا. یہ الفاظ اللہ نے ان کے امتحان کے لیے ان کی زبان پر جاری کر دیے. انہوں نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ آپ پر وحی کر دیے، یہی الفاظ، کوئی فرق نہیں. بہت مشکل بات ہے یہ. یہی الفاظ ان کی زبان پر جاری کر دیے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو آپ نے فرمایا ان صحابی سے کہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ بھی لکھو. تو چلو وحی آئی ہے. وہ صحابی کہنے لگے نہیں وحی نہیں آئی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، لکھو. صحابی کہنے لگے نہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں. حالانکہ بہت آسان بات تھی. یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وحی تو صرف آپ پر ہی آئے گی، میری زبان پر تو اللہ نے یہ جملہ جاری کر دیا. ہاں لیکن نہیں مانے. کہنے لگے نہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جس کی بات اچھی لگتی ہے اس کو لکھوا دیتے ہیں، آسمان سے وحی نہیں آتی. پہلے انکار کیا، پہلے انکار کیا. جی وحی کا انکار کیا کہ وحی نہیں آتی. پھر وحی کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے اندر یہ بات پیدا کی کہ جو وحی کا انکار کیا انہوں نے، تو انہوں نے پھر نبوت کا دعویٰ بھی کیا. کہا کہ میں بھی نبی ہوں کیونکہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے. مجھ پر بھی. جی ہاں دیکھو 2 لفظ صرف، سارا قرآن پر نازل ہوا. اللہ نے 2 لفظ ان کی زبان پر جاری کر دیے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے 2 لفظ ان کی زبان پر جاری کر دیے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ کہنے لگے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، میں بھی نبی ہوں. وہاں سے نکلے، آپ کے پاس سے کھڑے ہو گئے، وہاں سے باہر نکل گئے اور یہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے کہیں مل جاوے تو اسے قتل کر دینا، حرم میں بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے. حرم میں بھی اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو قتل کر دو. سنو یہ میں نے مثال دی ہے. وحی لکھتے 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 اللہ نے امتحان لیا. تو یہ ہے امتحان سخت. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا امتحان لیا. کس کا؟ ملائکہ کا امتحان. یہاں کے فرشتے ہیں
لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ تو وہ مخلوق ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، ان کے اندر تقاضا ہی نہیں ہے یعنی نافرمانی کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں۔ جی ہاں، ان میں ابلیس بھی تھا، جی ہاں، تو اللہ نے لیا امتحان کہ ان سے امتحان لیا جاوے، کہ امتحان لیا کہ حکم لائے اللہ تعالی حیثیت کے خلاف، کیونکہ ایک امتحان یہ بھی ہے، ایک امتحان یہ بھی ہے کہ حکم لائیں گے ہاں حیثیت کے خلاف، یہ پہلا امتحان ہے، حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک درجہ ہے، ہم حکم لائیں گے ان کی حیثیت کے خلاف، دیکھیں یہ مانتے ہیں یا نہیں، آزمائش کیا حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، جی ہاں، تو اللہ تعالی نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کر لیا، سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو حکم ہے آدم کو سجدہ کرنے کا یہ میری حیثیت کے خلاف ہے، آپ مجھے وہ حکم دیجیے جس کا میں اہل ہوں، وہ حکم دیجیے جس کا میں اہل ہوں، جی ہاں، حتیٰ کہ سارے احکام تو ٹھیک تھے لیکن یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، کیونکہ آدم بڑے نہیں ہیں، اللہ کا امر بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، جی ہاں، اسے دیکھنا یہ تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا تھا کہ آدم کیا ہے میں کیا ہوں، اللہ کا حکم بڑا تھا، جی ہاں، اللہ کا حکم بڑا تھا، انہوں نے حکم کے مقابلے میں آدم کو دیکھا کہ آدم ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں، یہ نئے ہیں میں پرانا ہوں، جی ہاں، یہ ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں، جی ہاں، یہ نئے ہیں میں پرانا ہوں، میرا ان کے سامنے جھکنا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، سنو میرا جھکنا مناسب نہیں ہے کیونکہ میں پرانا ہوں، یہ نئے ہیں، میں آگ سے ہوں یہ مٹی سے ہیں، یہ سارے فرق دیکھیں کہ ہاں یہ سارے فرق نہ ہوتے تو حکم دینے کی کیا ضرورت تھی، حکم تو دیا اسی لیے کہ فرق ہے، حکم تو کس لیے دیا تھا کہ فرق ہے، اس فرق کے ساتھ اطاعت کرتے ہو یا نہیں، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے وہاں سے ان کو نکالا، وہاں سے اس کو نکالا، جی ہاں کہ نکل جاؤ یہاں سے، یہ نہیں دیکھا کہ اب تک کی اطاعت کتنی ہوئی ہے کہ نہیں اب نکل جاؤ، ہاں ساری اطاعت، میں نے عرض کیا تھا نا کہ پچھلا کیا ہوا سب ختم ہو جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر ایک بات نہیں مانی ہے تو ان کی ایک بات کی نہ ماننے کی وجہ سے ان کو اور 100 باتوں کے ماننے کی وجہ سے باقی رکھا جائے کہ نہیں 100 باتیں ماننا ختم ہو گیا جب ایک بات نہیں مانی، سنو غور سے، اس لیے کہتے ہیں کہ حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو جو کہتے ہیں کہ آدمی اس حکم کا انکار، اس حکم کو غور کرتا ہے کہ یہ حکم جو آیا ہے یہ میری حیثیت کے مطابق ہے یا خلاف ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں،
دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. کھانا کیسے کھایا جائے؟ دائیں ہاتھ سے. کہ جب کسی آدمی کو کسی منکر سے روکا جاتا ہے یا اس کو صحیح بات بتلائی جاتی ہے تو اس کا نفس اندر سے کہتا ہے، اس کا نفس اندر سے کہتا ہے کہ انہوں نے تمہیں یہ بات کیوں کہی ہے، لہذا کوئی عذر پیش کرو. میری بات بہت جاگ کے سننی پڑے گی، سوتے ہوئے سمجھ نہیں آئے گی. کیا کرو؟ کوئی عذر پیش کرو. جھوٹے آزار پیش کرو تاکہ ان کی بات کا انکار ہو جائے. میری بات بہت توجہ سے نہیں ہوگی. منافقین جھوٹے آزار پیش کرتے تھے کہ جھوٹا عذر کرو، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں. جی ہاں، جھوٹا عذر. جب بھی کوئی موقع آتا تو جھوٹا عذر پیش کرتے، جھوٹا عذر پیش کرتے. تو یہاں انہوں نے عذر پیش کیا. میری بات دھیان سے سننا کہ ایک صاحب آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے، تو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کیسے کھاؤ؟ دائیں ہاتھ سے. تو دائیں ہاتھ سے کھا لیتے. ان کا خیال یہ ہوا کہ مجھے سب کے سامنے کیوں ٹوک دیا اور مجھ سے دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے کیوں کہا گیا. تو سوچے پڑ گئے کہ اگر میں عمل کروں دائیں ہاتھ سے کھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط کر رہا تھا. لوگ کہیں گے غلط کر رہا ہے. سنو، بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہا تھا بھائی؟ تو اس نے جھوٹی بات کہی، اس نے عذر یہ پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں. میں بائیں سے کھا رہا ہوں کیونکہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں. اب اس کو غور کرنا بہت جو میں کہہ رہا ہوں. یہ تو ایک مثال ہے. ہم زندگی کے تمام شعبوں میں چل رہے ہیں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، معاشرے میں، شادیوں میں، بے شمار چیزیں ہم سے متعلق ہیں دنیا میں. اس میں آدمی حکم پر چلنے میں کیا عذر پیش کرتا ہے؟ حکم پر چلنے میں کیا عذر پیش کرتا ہے؟ یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہے واقعہ. جی ہاں، لوگ بے شمار آزار پیش کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. جی ہاں، تو آپ نے یہ حکم دیا ان کو، فرمایا کل بیمینک کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے خیال کیا کہ ان کی بات سے بچنے کا کیا راستہ ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ضروری بات ہے. جو کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، تو لوگ سوچتے ہیں، نہ کرنے والے سوچتے ہیں کہ ان کی بات سے بچنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جاوے، کیا عذر پیش کیا جاوے جس سے ان کی بات سے ہم بچ جاویں. جی ہاں، تو ان صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس سے بچنے کا ذریعہ، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو نے فوراً یہ کہا، جواب دیا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں. سنو، یہ عذر پیش کیا تاکہ آپ کی بات کا جواب ہو جائے. اور لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو لوگ یہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، یہ تو معذور ہے کیونکہ اس کا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک مثال ہے بس. اپنے ہم پوری زندگی کو اس مثال پر فٹ کریں. ذرا یہ میں کہنا چاہتا ہوں، پوری زندگی کو مثال پر فٹ کرو. جی ہاں، تو پوچھ لے آپ آج آپ نماز میں نہیں آئے، کیا ہوا؟
آج آپ نماز میں نہیں آئے تھے، کیا بات ہو گئی؟ تو یوں نہیں کہے گا کہ ہاں غفلت ہو گئی، نہیں، کہ میں اپنی اس عیب کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کیا عذر پیش کروں؟ ہاں، وہ کوئی عذر ڈالے گا، کوئی عذر پیش کرے گا، جی کوئی عذر پیش کرے گا، ایسا عذر پیش کرے گا کہ جس سے سامنے والا کہ ہاں بھائی آپ کی غلطی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عذر ایسا پیش کرے گا۔ تو یہ میں جو مثال دے رہا ہوں، اس مثال کو ہم یاد رکھیں ہر موقع پر، اس مثال کو ہر موقع پر یاد رکھیں، جی ہاں، کیونکہ احکام تو مستقل ہیں، مسلسل، تسبیح کے دانے اس طرح مسلسل ہوتے ہیں، اس طرح احکامات مسلسل ہیں۔ مسلمان کے 24 گھنٹے اطاعت میں بدے ہوئے ہیں، جس طرح کافر کے 24 گھنٹے خواہشات و غفلت میں بدے ہوئے ہیں، جی ہاں، کافر کی زندگی میں غفلت مسلسل ہے، اور مومن کی زندگی میں ذکر مسلسل ہے، ذکر ہر موقع میں، ہر موقع پر اللہ کا حکم ہے کوئی۔ کافر کی زندگی غفلت کے ساتھ ہے، اور مومن کی زندگی ذکر کے ساتھ، جی ہاں، کہ ہر وقت کوئی حکم ہے۔ تو اس نے آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے عذر پیش کیا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، دایاں ہاتھ میرا اٹھتا نہیں ہے۔ تو آپ نے بد دعا دی فوراً، سنو، آپ نے بد دعا دی، آپ نے فرمایا ان صاحب سے اللہ کرے تمہارا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ کے کہتے ہی اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ مفلوج ہو گیا اس کا، اس کے پھر وہ ہاتھ اٹھتا نہیں تھا، دائیں ہاتھ، جی ہاں، ایک کھانا کھانے کی سنت کے انکار کی وجہ سے وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ جی ہاں، کھانا کھانا تو ایک وقت کی ضرورت تھی، باقی 24 گھنٹے کی تمام ضروریات سے ہاتھ بیکار۔ آپ نے دعا دی اللہ کی طرح یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ سنو غور سے، یہ کسی فریضے کے انکار کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ کسی فریضے کے انکار سے نہیں ہوا، بلکہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ یہ ایک سنت کے، اے بھائی، یہ ایک سنت کے انکار سے وہ دیکھو تمہارا برابر والا، نہ وہ غلط بات ہے۔ سیدھے ہو کے بیٹھو، بات دھیان سے سنو۔ ایک بات ہے، ایک کھانا کھانے کی سنت کے انکار پر اتنی سخت دھمکی، سنو، اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کے امر کی کیا حیثیت ہے، حکم کی کیا حیثیت ہے۔ اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ بات تو معمولی ہے، بات تو معمولی ہے، اور کوئی حرج نہیں تھا، قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ حکم فرما رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو میں کہوں گی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب دائیں سے کھاتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں، تو آپ نے دعا دی مایا تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ جی ہاں، تو ساری ضروریات میں اور سارے مقاصد میں، سب میں اس ہاتھ کے استعمال سے محروم ہو گیا، ہاتھ بیکار ہو گیا، سوکھ گیا ہاتھ۔ تو ہم نے یہ مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کہیں حکم آئے گا معمول کے خلاف، کہیں حکم آئے گا جذبے کے خلاف، جذبے کے خلاف، جی ہاں، جذبہ ہے، کیا ہے جذبہ؟ سنو میں مثال دیتا ہوں جذبے کی۔ حدیبیہ میں صحابہ کرام عمرے کے لیے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے صحابہ سے وعدہ کیا کہ ہاں عمرہ کریں گے. صحابہ نے عمرے کی تیاری کی، عمرے کے لیے گئے. جب آپ صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے پہنچے تو مشرکین نے آپ کو عمرے سے روک دیا. آپ کو عمرہ ہم نہیں کرنے دیں گے، آپ کا راستہ بند کیا. دھیان سے سننا پوری بات. آپ کا راستہ بند کیا، آپ کو آپ کے صحابہ کو عمرے کی اجازت نہیں دی، تو ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے قتال کے لیے نہیں آئے، اور یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. سارے عرب آتے ہیں، سارے ممالک آتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. تو جس طرح سب کے لیے یہ کام ہے، ہمارے لیے بھی یہ کام ہے. دھیان سے سننا بات. اس طرح کام سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی کام ہے. کسی کو کام سے روک سکتے ہیں؟ کسی کو کام سے نہیں روکا جا سکتا. ہاں، کام سب کے لیے ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر سب کے لیے ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے کسی کو روکے؟ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے کسی کو روکے اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا ظالم اس کو فرمایا. جی ہاں، سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں میں ذکر کرنے سے اور اللہ کے گھروں کا آباد کرنے سے لوگوں کو روکے. وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وسعی فی خرابھا، اور کوشش کرے مسجدوں کو ویران کرنے کی بجائے آباد کرنے کے. اور فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ ان کے دلوں میں ایسا خوف اور ایسا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے کہ یہ ان مسجدوں کی طرف آتے ہوئے ڈریں گے. اس طرف آتے ہوئے ڈریں گے. جی ہاں، وہ توجہ سے بات سننا. حدیبیہ، یہ حدیبیہ تو بہت سے اصولوں کا قصہ ہے. مشرکین نے آپ کو روکا عمرے سے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیے. آپ فرمایا کہ ہم قتال کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، کہ نہیں ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اور شرطیں لگائیں. کیا لگائیں؟ شرطیں لگائیں. جی ہاں، کہ آپ رسول اللہ کے لفظ کاٹیے، ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے، اور ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. یہ شرطیں لگائیں. ہاں، حدیبیہ. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں سب شرائط منظور ہیں، سب شرطیں منظور ہیں. مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے. کیونکہ کفار سے تو ان کے غلط کام کو پورا کروانا تھا کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو. جی ہاں، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط کرنے والوں کو مہلت دیتے ہیں. غلط کرنے والوں کو مہلت دیتے. جی ہاں، کہ غلط کرنے والوں کو اللہ مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کی پکڑ جلدی آوے. جی ہاں، ان کی پکڑ جلدی آوے. اور صحیح کرنے والوں کا امتحان لیتے ہیں، صحیح کرنے والوں کا امتحان لیتے ہیں کہ ہماری بات کتنی ماننے والے ہیں. سنو غور سے. حدیبیہ میں دونوں چیزیں ہیں. غلط کرنے والوں کی پکڑ جلدی آوے گی، غلط کرنے والوں کی پکڑ جلدی آوے گی. سنو،
اور کیوں آئے گی ان کی پکڑ؟ اس لیے آئے گی کہ صحیح کرنے والوں نے اپنے جذبے کو چھوڑ کر بات مان لی ہماری. سنو دونوں باتیں ہیں اس میں. حدیبیہ میں یہ ہوا کہ مشرکین نے آپ کو عمرے سے روک دیا، احتجاج کیا، سخت راستے بند کیا آپ کے لیے. ہاں کہ ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے، ہم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ آپ واپس جائیے، آپ واپس ہو جائیے اور ان کی تمام شرائط کو آپ مان لیجیے. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ آپ حق پر ہیں آپ جمے رہیے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ آپ ان کی بات مان لیجیے. یہ امتحان اللہ کی طرف سے کہ ان کا جذبہ عمرہ کرنے کا ہے. اگر ہم ان کو عمرہ کرنے سے روکتے ہیں تو یہ ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں؟ کفار تو نہیں مان رہے ہیں، وہ تو آپ کو روک رہے ہیں، انہیں تو انہیں اپنا کام کرنے دیجیے. لیکن ہم اس موقع پر آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیے. ہاں یہ بڑا سخت امتحان ہے کہ کفار تو روک رہے ہیں عمرے سے، اللہ کیا فرما رہے کہ آپ یہاں کہ آپ واپس جائیے. کفار بھی کہہ رہے واپس جائیے، اللہ بھی کہہ رہے واپس جائیے. سنو میری بات دھیان سے سننا بہت. وہاں سے بھی حکم یہ کہ آپ واپس جائیے، اور کفار کے کہنے میں یہ کہ آپ واپس جائیے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر کہنے لگے کہ ہمیں تو عمرہ کرنا چاہیے، ہم حق پر ہیں، ہم تو عمرہ کریں گے، ہم تو عمرہ کریں گے، ہم حق پر ہیں، عمرہ عبادت ہے اور ہم حق پر ہیں اور ہم عمرے کے لیے آئے ہیں. جی ہاں، بیت اللہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، سب کے لیے ہے. حضرت عمر کا اصرار یہ کہ عمرہ کریں، حضرت عمر کا اصرار یہ کہ ہم عمرہ کریں، اور اللہ کے رسول کا حکم یہ کہ واپس جاؤ. تو اللہ نے امتحان لیا، جذبے کا امتحان یہ ہے کہ جذبہ اچھا ہے، جذبہ اچھا ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، لیکن حکم آیا جذبے کے خلاف، حکم آیا جذبے کے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے جذبے کو پورا کرتے ہیں یا ہمارے حکم کو پورا کرتے ہیں. جذبہ بہت اچھا ہے عمرہ کرنا، جذبہ عمرہ کرنے کا بہت اچھا ہے، مگر ہم حکم لائے ہیں. جی ہاں، عمرہ کرنا بھی ہمارا حکم اور انکار کر کے واپس جانا بھی ہمارا حکم، کہ چاہو واپس جاؤ. دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں. جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور پھر اس سے خود ہی روکتے بھی ہیں. دیکھنا ہے کہ بندہ اطاعت کرتا ہے یا نہیں. ہاں میری بات دھیان سے سننا بہت. ایک ہوتا ہے کلب معلم. کیا ہوتا ہے؟ کلب معلم، سدھایا ہوا کتا. شکاریوں کا کتا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں جانتے ہو، سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں شکاری. انہیں اس کتے کو شکار پر چھوڑا جاتا ہے اور اس کو جب شکار پر چھوڑتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ کتا، شکاری کتا جا کر اس شکار پر حملہ کرتا ہے، شکار پر حملہ کرتا ہے، اس کو پھاڑ دیتا ہے. تو یہ شکار اس شکاری کے لیے حلال ہو جاتا ہے. میری دھیان سے بات سننا ہوگا، سنی ہوگی بہت. کتنی نازک چیز ہے اطاعت. یہ ہے شریعت میں اس کتے کا ذبیحہ، اس کتے کا شکار حلال ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے
کہ یہ کتا اس میں سے خود نہ کھائے بلکہ شکار کو پکڑ کر کہاں لے کر آئے؟ مالک کے پاس. سونا نہیں ہوگا، بہت جاگ کے بات سننی ہوگی. ہاں یہ نہیں کہ چلو نمٹا لو یہیں کھا لو اس میں سے، نہیں. عاملہ وہ ہوتا ہے کام کرنے والا، جی ہاں، کہ جو امانت کے ساتھ کام کرے. تو یہ کتا جاتا ہے شکار کی طرف اور اس پر حملہ کرتا ہے. ایک شرط یہ ہے کہ اس میں سے نہ کھائے، خیانت نہ کرے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں. بسم اللہ اللہ اکبر. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ اس کتے کو چھوڑیں شکار کی طرف اور یہ شکار کی طرف دوڑے تو آپ درمیان میں اس کو روک دیں تو آپ کے روکنے سے رک جائے، فوراً روکنے سے فوراً رک جائے، شکار کو چھوڑ دے کہ نہیں مالک نے روک دیا مجھے، مالک کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے. جس طرح مالک نے مجھے حکم دیا تھا اس شکار پر جانے کا، اب مالک حکم دے رہا ہے کہ شکار کو چھوڑنے کا. یہ بھی شرط ہے کہ اگر وہ مالک کے روکنے سے آدھے راستے پر رک جائے اور اپنے ارادے سے شکار کی طرف نہ جائے تب تو اس کا شکار حلال ہے، اور اگر یہ مالک کے روکنے کے باوجود شکار کی طرف جاتا ہے پھر اس کا شکار حلال نہیں ہے، حرام ہے. ہماری بات سمجھے نہیں؟ بہت دماغ لڑانا پڑے گا. جی ہاں، یہ مثالیں ہیں، ان مثالوں کو فٹ کرنا پڑے گا اپنے اوپر، ہم میں سے ہر ایک. ہاں، کہ دین میں اطاعت کا کیا درجہ ہے، یہ میں نے یہ سمجھانے کے لیے کہا تھا حدیبیہ کو کہ اللہ کے حکم سے عبادت کرنے جا رہے ہیں، مدینے سے عمرے کے لیے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے، ایسی عبادت ہے عمرہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. نماز، روزہ، جہاد، زکوٰۃ دنیا میں جہاں چاہو جا کر کر لو، مگر عمرہ کہیں بھی نہیں ہوگا یہاں کے علاوہ. ہاں، طواف کہیں ہوگا؟ کہیں نہیں. کہیں طواف کی عمرے کی جگہ یہی ہے صرف، باقی سارے فرائض جہاں چاہو ادا کر لو. جی ہاں، حج عمرے کا فریضہ تو یہیں ادا ہوگا اور کہیں نہیں. سنو، تو جذبہ یہ ہے عمرہ کریں گے، حکم کیا آیا کہ واپس جاؤ. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر تھے کہ ہم حق پر ہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، عمرہ حق ہے، عبادت ہے، عمرہ کیوں نہ کریں. تو جس کے پاس بھی جامع صحابہ میں سے وہ کہے کہ عمر اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے واپس چلو. کہ تمہیں بظاہر ذلت نظر آئے گی کہ مشرکین کی باتیں ماننی پڑ رہی ہیں، یہ روک رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں. تو ہم آتے تھے کہ اللہ کے مرض ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیا عمرہ عبادت نہیں ہے؟ کہ عمر ساری بات تمہاری ٹھیک ہے مگر اب واپس چلو، کیونکہ حکم واپسی کا ہے. جی ہاں، عمر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں اس دن اپنی بات پر اڑ گیا، یہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، یہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، اپنی بات پہ میں اڑ گیا، یہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اس گناہ کی معافی کے لیے پوری زندگی اعمال اور صدقات کیے. اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، اس دن کا میرا گناہ معاف کر دے. کہ میں کیوں اڑ گیا تھا اپنی بات پر کیوں اڑ گیا تھا، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. ہاں سنو، حالانکہ گناہ نہیں تھا، یہ تو عبادت تھی، مگر یہ حکم آ گیا کہ واپس ہو جاؤ. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کلب معلم سدائے ہوئے کتے کی کہ واپس بلاؤ، تو کیا کرے واپس؟
کہ نہیں اب تو چھوٹ چکا ہے، اب تو جانے دو. جی ہاں، لوگ یہ کہتے ہیں اب تو کہہ دیا گیا ان سے، اب تو انہیں کرنے دو. جی ہاں، جذبہ ہے ان کا، کرنے دو، مت روکو نا. اطاعت یہ نہیں ہے. اطاعت تو یہ ہے کہ ایک کام کے کرنے کا حکم دیا، پھر اس کام سے رکنے کا حکم دیا. ہم دیکھتے ہیں ان میں اطاعت کتنی ہے. یہ قبولیت کی ہے، یہ ہے قبولیت اور ترقی کا راستہ. چنانچہ روایت میں ہے کہ صحابہ واپس حدیبیہ، ابھی یہاں سے نکلے نہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی. یہ لیجیے فتح. یہ کہاں فتح ہے؟ دب کر صلح کر رہے ہیں، مشرکین کی شرائط منظور ہو رہی ہیں، ابھی کوئی شرط منظور نہیں ہو رہی ہے. اگلے سال کے لیے عمرے کو ٹال دیا گیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے. آپ کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے. جی ہاں، یہ بھی شرط لگائی کہ تاکہ نہتے ہو کر آئیں، اگر کوئی بات پیش آئے تو ہم غالب رہیں ان پر. جی ہاں، یہ بھی شرط لگائی تھی اگلے سال کے لیے. ہاں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی یہ کھلی فتح. تو میں کچھ کہہ رہا تھا کہ لوگ اپنے جذبے کو پورا کرنا چاہتے ہیں حکم کے خلاف. تو جذبے کو پورا کرنے حکم کے خلاف یہ خواہش پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے فتح کا وعدہ نہیں ہے. فتح کا وعدہ ان سے ہے جو حکم پورا کرے جذبے کے خلاف. عمرہ کرنا اچھا جذبہ ہے، نیک عمل ہے. حکم ہمارا یہ ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات کتنی مانی جاتی ہے. جی ہاں، سنو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم عمرہ کرو، ہم نہیں تو دیکھ لیں گے مشرکین کو. ہاں، تم عمرہ کرو، تمہاری حفاظت کریں گے. نہیں، فرمایا انہیں غلط کرنے دو، انہیں غلط کرنے دو. جی ہاں، انہیں رکاوٹ پیدا کرنے دو، کیونکہ جو رکاوٹ پیدا کریں گے اس رکاوٹ کا وبال ان پر پڑے گا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جی ہاں، یہ فرمایا. جی ہاں، کہ انہیں مکر کرنے دو، انہیں مکر کرنے دو. جی ہاں، تو ان کو غلط کرنے دو. تم اطاعت پر آؤ، تم اطاعت پر آؤ. عجیب قصہ ہے یہ. تو اللہ نے یہ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکم آئے گا جذبے کے خلاف، حکم آئے گا جذبے کے خلاف. انبیاء کی خواہش چاہت ہوتی ہے کہ اولاد ہو، تاجروں کی خواہش ہوتی ہے کہ تاجر ہوں، بہت بڑا مال بہت ہے، کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے اور اولاد کوئی نہیں ہے، مر جاؤں گا تو حکومت ضبط کر لے گی. جی ہاں، وہ چاہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں اولاد کی کہ اللہ اولاد دے دے تاکہ یہ میرے مال کی وارث بنے. کہ انبیاء بھی اولاد چاہتے ہیں، مگر اس دین کی امانت کے لیے اولاد چاہتے ہیں جو اللہ نے امانت دے کر بھیجا ہے. ہاں، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد یہ امانت دوسرے لوگ ضائع نہ کر دیں، تو مجھے اولاد دے دے. اللہ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی ہے. 90 سال کی عمر بیوی کی تھی، 120 سال کی عمر زکریا کی تھی. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اولاد کے ہونے کی تو کوئی ظاہری شکل نہیں ہے. اولاد کے ہونے کی کوئی ظاہری شکل نہیں اولاد کے ہونے کی. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اولاد کی مجھے اولاد کی ضرورت ہے دین کی امانت کی حفاظت کے لیے، اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. اولاد چاہیے، اولاد چاہیے. تو اللہ نے دی. بیوی کی عمر 90 سال. جی ہاں، اپنی عمر 120 سال. خود کہہ رہے ہیں وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. جی ہاں، کہ بال سب سفید ہو چکے ہیں اور ہڈیاں بالکل گل چکی ہیں. ہڈیاں گل گئی، نرم ہو گئی ہیں. اور بیوی کا حال میرا یہ ہے کہ وہ عمر کو پہنچ چکی ہے، بانجھ ہونے سے بھی آگے عمر چلی گئی ہے. جی ہاں، کوئی ظاہری شکل نہیں اولاد کی، مگر اولاد چاہیے.
اللہ نے دی اولاد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء اولاد چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم لاتے ہیں ذبح کرنے کا. جی ہاں، یہ ہے کہ حکم ذبح کرنے کے، اولاد کو ذبح کرو گیا. یہ کیا ہے؟ آپ حکم دیجئے کہ اس اولاد کو دین کے کام میں لگاؤ، اس اولاد سے کام لو، اس اولاد کو نبوت کی حکمت نبوت کا علم سکھلاؤ. ہاں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہمیں اسے اولاد دی ہے، تو نے ہمیں اولاد دی ہے، تو اس اولاد کی تربیت کا حکم کر، تعلیم کا حکم کر، نبوت کے کا جو کام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے وہ کام انہیں سکھلانے کا حکم کر. جی ہاں، کہ میری اولاد، جی ہاں، وہ اس کام کو سنبھالے آگے، اس کا حکم کر. اور حکم کیا آیا کہ اولاد کو ذبح کرو دیا. یہاں جذبہ، یہاں حکم ہے اچھے جذبے کے خلاف، اولاد کو ہونا اچھا جذبہ ہے، اور حکم آیا اولاد کو ذبح کرنے کا. جی کہ اس کو ذبح کرو. نعوذ باللہ کہ اس حکم پر غور کر لیا جاوے، اس حکم پر ذرا سوچ لیا جائے. نعوذ باللہ. باپ نے بھی یہ نہیں کہا بیٹے سے، کہ اللہ کا حکم ہے آؤ میں تمہیں ذبح کروں گا. یہ نہیں ہے، بلکہ باپ نے بیٹے کی رائے معلوم کی کہ تم یہ بتاؤ کہ تم میرے حکم سے ذبح ہو رہے ہو یا اللہ کے حکم سے. سنو، تم ذبح ہو رہے ہو میرے حکم سے یا اللہ کے حکم سے. ہاں، یہ بھی سمجھنا چاہیے سب کو ہمیں کہ ہم کام کر رہے ہیں کسی ذاتی تعلق کی وجہ سے یا کسی کے دباؤ کی وجہ سے. جی ہاں، یا اللہ کے امر کی وجہ سے. ہم سمجھتے تھے کہ استقامت تو ان کو ہوگی جو اللہ کے امر کی وجہ سے کام کریں. ہاں، یہ نہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ ہیں، ہم تو فلاں کے دباؤ میں ہیں، وہ کام کریں گے تو ہم بھی کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. نہیں. ہاں سنو، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ کام اللہ کے امر کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، اللہ کے امر کی وجہ سے. جی ہاں، کام کر رہے ہیں اللہ کے. کیا ملے گا تمہیں؟ ابھی جو کہہ رہا ہوں کھیلنے میں بیٹھے کیا ملے گا؟ دن میں تو بات اترے گی نہیں. سنو غور سے، یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے امر کی وجہ سے. ہاں، اس لیے فرمایا لا تکونوا امعاً، کہ امعاء نہ بنو کہ ہم تو بھائی لوگوں کے ساتھ ہیں، اگر وہ حق پر ہوں گے تو ہم بھی حق پر ہیں، وہ اگر غلط پر ہیں تو ہم بھی غلط پر، ہم تو بھائی لوگوں کے ساتھ ہیں. جی ہاں، یہ پبلک کے ساتھ، جنتا کے ساتھ یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ کہ آدمی اللہ کی اطاعت میں اپنی بصیرت سے چلے، اطاعت پر چلے اپنی بصیرت سے. جی ہاں، کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں. جی ہاں، ایک ہے بہاؤ میں بہنا، ایک ہے اپنی قوت سے چلنا. اصل تیرنے والا وہ ہوتا ہے جو پانی کی مخالف سم چل کے دکھلا دے، تیر کے دکھلا دے. پانی ادھر جا رہا ہے، پانی ادھر جا رہا ہے، آپ ادھر تیر کے دکھلاؤ. جی ہاں، اگر پانی کے اوپر تیر رہا ہے تو کہ یہ تو پانی کے بہاؤ سے، پانی کے دھکے سے چل رہا ہے. یہ بس کی مثال دے رہا ہوں، سمجھتے تھے. یہ قسم وہ ہے کہ جو دھکا لگانے نہیں چلتی ہے کہ یہ کہیں گے تو ہم یہ کر لیں گے، یہ کہیں گے تو یہ کر لیں گے. مولانا الیاس صاحب نے مولانا صاحب کو بلایا آخر وقت میں اور بلا کر یہ کہا کہ یوسف تم اس کام کو میرا کام سمجھ کے کرو گے؟
اس کام کو میرا کام سمجھ کے کرو گے؟ تو وہاں سمجھ فرمایا کہ نہیں، آپ کا کام سمجھ کے نہیں کریں گے، آپ کا کام سمجھ کر نہیں کریں گے۔ دوبارہ فرمایا کہ یوسف اس کام کو میرا کام سمجھ کے کرو گے؟ فرمایا کہ نہیں آپ کا کام سمجھ کے نہیں کریں گے، آپ کا کام سمجھ کر نہیں کریں گے۔ مولانا الیاس صاحب نے ڈانٹ کر کہا غصے میں کہ میرا کام سمجھ کے کرو گے نہیں؟ مولانا صاحب نے بلند آواز سے کہا نہیں، آپ کا کام سمجھ کر ہرگز نہیں کریں گے۔ اسی طرح آپ کا کام سمجھ کر ہرگز نہیں کریں۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ساتھیوں سے کہ اگر ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیتا، مجھے خوش کرنے کے لیے ہی کہہ دیتا کہ ہاں آپ کا ایسا کام سمجھ کے کروں گا، تو میں سمجھتا کہ یہ کام نہیں کر سکے گا، سمجھتا کہ یہ کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ میری وجہ سے کر رہا ہے۔ ہاں یہ کہ جب میں نے غصے سے پوچھا کس کا کام، تو اس نے بھی غصے سے کہا کہ نہیں آپ کا کام سمجھ کر نہیں کریں گے، تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ جی ہاں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے سے کہتے ہیں۔ ہاں یہ نہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ، تو کیا کہتا ہے؟ جی ہاں سوال تو اس کا ہے، تو یہ خود کتنی بستی رہتے کام پر؟ یہ تو نہیں کہ لوگ ادھر چلائیں گے ادھر چلائیں گے ادھر۔ جی ہاں یہ فرمایا۔ تو میں اس کی مثال دے رہا تھا، اس پر بات یاد آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے آؤ میں تمہیں ذبح کروں، ہاں یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا فانظر ماذا ترى، کہ دیکھو تم اپنے معاملے میں خود غور کرو۔ اسماعیل اپنے معاملے میں خود غور کرو۔ جی ہاں میں نہیں کہتا کہ تم ذبح ہو جاؤ، میرا حکم ہے اپنے معاملے میں خود غور کرو، تاکہ تمہارا ذبح ہونا میری وجہ سے نہ ہو، تمہارا ذبح ہونا اللہ کے لیے ہو۔ فرق معلوم ہو رہا آپ کو؟ نہیں، ہاں کہ تمہارا ذبح ہونا میرے لیے نہ ہو، میری وجہ سے نہ ہو کہ باپ کا حکم ہے، بلکہ تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم سے ہو۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے آپ کو ذبح کروں، ہاں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب یہی ہوتا ہے، فانظر ماذا ترى، تم اپنے بارے میں خود غور کرو۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ کا حکم کافی ہے، کہ نہیں، بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کو آپ پورا کیجئے۔ یہ نہیں کہا میں آپ کے حکم کے تابع ہوں، یہ نہیں کہا میں آپ کے، جی ہاں، بلکہ یہ کہا افعل ما تؤمر، کہ جو اللہ کا حکم ہے آپ اسے پورا کیجئے، تاکہ بات یہ ہو کہ یہ ذبح ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں بیٹا حکم میں باپ کے تابع نہیں ہے، بیٹا حکم میں اللہ کے امر کے تابع ہے، یہ ایک بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مثالیں ہیں اطاعت کی۔ اس میں ایک مثال یہ ہے کہ حکم آیا جذبے کے خلاف، کہ اولاد کے ہونے کا جذبہ، اور وہاں حکم ذبح کرنے کا کہ یہ کر کے دکھلاؤ، انہوں نے حکم پورا کر دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو جذبے کو قربان کرتے ہیں ہمارے حکم پر، ہم ان کی چیز کو ضائع نہیں کرتے۔ جی ہاں کہ جہاں داخل نہیں ہو سکتے تھے مکے میں، اللہ نے وہ بیت اللہ کی چابی بھی ان کے حوالے کی، فرمایا نہیں چابی اپنے پاس رکھو، تم ہی رہو بیت اللہ کے مالک۔ جی ہاں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ جی ہاں یہ نہیں کہ آج خوش ہو جاؤ کہ مرکز ہمیں مل گیا اور چابی ہمیں مل گئی اور بیت اللہ ہمیں مل گیا، نہیں، ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن جو اخلاص والے ہوتے ہیں، اطاعت والے، وہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ کل ہمیں نکالا تھا، آج ہم دیکھو آج ہم ایسے آ گئے نا۔ حضور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں تو آپ اتنے شرمندہ تھے اور اتنے متواضع تھے کہ آپ نے تواضع کی وجہ سے سر جھکایا ہوا تھا، اتنا جھکایا ہوا تھا کہ کجاوے کی لکڑی سے آپ کا سر لگ رہا تھا، کجاوے کی لکڑی نیچے ہوتی ہے، کجاوے کی لکڑی نیچے، اس سے آپ کا سر لگا ہوا جھکے ہوئے. ہاں سب ڈرے ہوئے تھے کہ آج کیا ہوگا، دیکھو سب ڈرے ہوئے تھے. آگے جا کر سعد نے کہہ دیا کہ آج تمہاری بوٹیاں بنیں گی. فرمایا نہیں کہ یہ غلط تھا، یہ بات نہیں ہے، کہ یہ تو رحم کرنے کا دن ہے، بوٹی بنانے کا دن نہیں ہے. الیوم یوم المرحمہ، کہ یہ تو رحم کرنے کا دن ہے، یہ تو جی ہاں رحم کرنے کا دن ہے. جی ہاں یہ بات ہے. فاتحہ نہ داخل ہوئے تو فاتحہ نہ داخل ہوئے تو متواضع نہ داخل ہوئے. جی ہاں کیونکہ مخلص متواضع ہوتا ہے، مخلص متواضع ہوتا ہے. بادشاہ فاتحہ نہ داخل ہوتے ہیں تو وہ تکبر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. جی ہاں آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے میرے بھائی یوسف پر. سنو، اللہ رحم فرمائے میرے بھائی یوسف پر، اللہ رحم فرمائے میرے بھائی یوسف پر کہ جب وہ جیل سے نکالے جانے لگے تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ مجھے جیل میں ڈالا کیوں تھا، جیل میں مجھے ڈالا کیوں تھا، پہلے یہ بتاؤ، تہمت کیوں لگی تھی مجھ پر، پہلے یہ بتاؤ. آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ، آپ فرما رہے کہ اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ جیل میں تو میں کہتا کہ بھائی تم نے مجھے قید کر دیا تھا، تم نے مجھے کھول دیا، تمہارا احسان ہے. کوئی الزام نہیں، کوئی الزام نہیں. جی ہاں یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ پر تہمت کیوں لگائی گئی تھی جب غلطی عورتوں کی تھی، پہلے یہ بتاؤ جب میرا کوئی گناہ نہیں تھا مجھے قید کیوں کیا گیا تھا. داعی ایسا نہیں، داعی اس پہ نہیں پڑتا، داعی اس میں نہیں پڑتا. مقدمہ کرو اور پچھلی بات لاؤ، آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، کہ سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. جی ہاں آپ فاتحہ نہ داخل ہو گئے. مکے والے تو انتظار میں تھے کہ ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے یہ ایک ایک بات کا جواب دیں گے. جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے آج ساری باتوں کا بدلہ ہوگا. مکے میں کیسے ستائے گئے، کیسے نکالے گئے، پھر حدیبیہ میں کیا ہوا، ہم نے کیا شرطیں لگائیں کہ آج تو یہ مکہ مکرمہ پر فاتحہ نہ داخل ہو رہے ہیں، سب کی جان مٹھی میں ہے، سب کی جان مٹھی میں. آج دیکھو کیا ہوگا، آج دیکھو کیا ہوگا. اور وہاں اعلان ہو رہا کہ جو مسجد حرام میں آ جاوے اس کو بھی امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاوے اس کو بھی امان. کہ جی ابو سفیان کا گھر تو بہت چھوٹا ہے، وہاں کتنے کفار داخل ہو جائیں گے، کتنے وہاں امان لے لیں گے. فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو جاوے اسے بھی امان دے. ختم ہوئی بات. تو جو مخلصین ہوتے ہیں وہ متواضع ہوتے ہیں، مخلصین ہوتے ہیں وہ متواضع ہوتے ہیں. جی ہاں اور جو ریاکار ہوتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے. یا کل کی بات یاد رکھتے ہیں. شیطان میں کبر ہے، شیطان میں کبر ہے. سنو کہ شیطان میں کبر ہے، اور یہ اونٹ جو بنا ہے یہ شیطان کے خمیر سے بنا ہے. اونٹ شیطان کے خمیر سے، اس لیے اونٹ میں کبر اور کینہ ہوتا ہے. آپ اونٹ کو ماریں، آپ اونٹ کو اگر مار دیں تو اونٹ یاد رکھتا ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے، ہاں، اور منتظر ہوتا ہے کہ میں اس کا بدلہ کب لوں. جی ہاں باقی
باقی سارے جتنے چوپائے ہیں نا آپ انہیں چلنے کے لیے مارو، جی ہاں، تو بھول جاتے ہیں وہ. لیکن اونٹ نہیں بھولتا. اونٹ کے اندر کینہ ہوتا ہے، اونٹ میں کینہ ہے کبر کی وجہ سے. لیکن اونٹ شیطان کے خلاصے سے بنا ہے، تو اونٹ کے مزاج میں کینہ ہوتا ہے. اونٹ کے مزاج میں کینہ ہے. جی کہ ہم بدلہ لیں گے. ہم کیا لیں گے؟ بدلہ. ہمیں بدلہ لینا ہے. نہیں، دیکھو ایک بات سنو کہ جب اللہ رب العزت تمہیں غلبہ دے تو اس کو غلبے کو بہتر بدلہ سمجھو اللہ کی طرف سے. اگر تم نے اس کو بدلہ نہ سمجھا اور مخلوق سے بدلہ لینا چاہا تو اللہ رب العزت فتح واپس لے لیں گے. اللہ فتح واپس لے لیں گے. ہاں، یہ بات یاد رکھو کہ اگر تمہیں ہم نے غلبہ دے دیا اور تم نے غلبہ حاصل کر کے کیا کیا؟ بدلہ لیا ستانے والوں سے، تو ہم تمہارا غلبہ ختم کر دیں گے. پھر معاملہ تمہارا آپس کا ہوگا، ہماری مدد نہیں ہوگی. میری بات دھیان سے سننا بہت. ہم تمہیں غلبہ دیں گے کس پر؟ تمہارے صبر کرنے پر. اگر تم نے صبر کے بعد تمہیں غلبہ ہم نے دیا اور تم نے غلبے کے وقت بدلہ لیا اپنا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم مدد کا ہاتھ کھینچ لیں گے، پھر تمہیں آپس میں لڑنے دیں گے نہیں. ہماری بات توجہ سے سننی ہوگی. یہ بات ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ اللہ رب العزت کسی کو اس کے صبر کی وجہ سے غلبہ دیتے ہیں، جی ہاں، تو پھر یہ کہیں کہ اس صبر کے بعد غلبہ باقی رہے، اس کے لیے ضروری ہے یہ کہ انتقام کا جذبہ نہ ہو. اگر انتقام کا جذبہ پیدا ہوا تو دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کہ صبر بھی ہو انتقام بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. صبر انتقام جمع نہیں ہو سکتے. جی ہاں، جس آدمی کے اندر انتقام کا جذبہ ہوگا اس کے دل میں صبر کا جذبہ نہیں ہوگا، اور جس میں صبر کا جذبہ ہوگا اس میں انتقام کا جذبہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صبر بھی کریں انتقام بھی لیں. یہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو انتقام لے رہا ہے وہ صابر نہیں ہے. ایک چیز ملے گی، یا صبر کر لو یا انتقام لے لو. تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر انتقام نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، بلکہ ستانے والوں پر احسان کیا. دیکھو ستانے والوں پر احسان. جی ہاں، آپ نے ستانے والوں پر احسان کیا. 100 اونٹ دیا آپ نے ایک مشرک کو. 100 اونٹ بہت بڑی مالیت ہے، بہت بڑی مالیت ہے اس زمانے کے اعتبار سے بھی بہت بڑی مالیت ہے. 100 اونٹ ایک مشرک کو. جی ہاں، تو انصار جو تھے نا، انصار ذمہ داری لیتے ہیں کام کی. ہمارے علاقے میں کام کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. سنو غور سے بات. جا کر بنگلہ دیش والوں سے کہہ رہا، انصار وہ ہوتے ہیں، انصار بھی نہیں کہتے ہیں کہ انصار وہ ہوتے ہیں کہ جب مشکل پیش آئے تو ان کو استعمال کیا جاوے. جب مشکل پیش آئے تو ان کو استعمال کیا جاوے، اور جب مال آئے تو ان کو بھلا دیا جائے. وہ انصار ہوتے ہیں. مشکل پیش آئے تو ان کو بلایا جائے، ان کو بلایا جائے. ہاں سنو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری جا کے سننی پڑتی ہے بات بہت. جب تقاضے آئیں تو ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ یہ تقاضے ہیں، آؤ یہ تقاضے ہیں، آؤ یہ تقاضے ہیں، آؤ یہ تقاضے ہیں. اور جب مال آئے تو ان کو بلا دیا جائے کہ جاؤ، ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں. ہاں سنو غور سے. اس میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض تو وہ ہوتے ہیں جو شکایت کر کے نکل جاتے ہیں باہر کہ ہمیں تو پوچھا نہیں، ہمیں تو بلایا نہیں، ہمیں تو مال نہیں دیا، ہمیں تو آگے نہیں کیا. جی ہاں، یہ تو گئے کام سے. ایک قسم وہ ہوتی ہے
جو یوں کہتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری جان مال حاضر ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ امتحان میں لیتے ہیں کام کرنے والوں کا، کام میں چلتے 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 جب بہت چل لیے اور بہت قربانیاں ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ ان قربانی دینے والوں کا ایک امتحان لیتے ہیں کہ یہ قربانی میں مخلص ہے یا نہیں، قربانی میں مخلص ہے یا نہیں۔ ہاں، اس لیے کہ ایک تو مخلص ہوتا ہے، ایک مفلس ہوتا ہے، مفلس۔ جی ہاں، مفلس کسے کہتے ہیں؟ کہ مفلس کہتے ہیں جس کو پھوٹی کوڑیاں چاہیے، فلوس والا، ایک خلوص والا ہوتا ہے جس کو آخرت چاہیے، ایک ہوتا ہے کون؟ خلوص والا، اخلاص والا، جس کو آخرت چاہیے۔ ایک ہوتے ہیں فلوس والے جنہیں پیسے چاہیے، وہ مفلس ہوتا ہے وہ۔ ہاں، مفلس کہتے ہیں فقیر کو، کیونکہ فقیر محتاج ہے پیسے کا، فقیر محتاج ہوتا ہے پیسہ کا۔ جی ہاں، تو فتح مکہ کے موقع پر یہ امتحان ہوا۔ سنو، عجیب بات ہے، خوب مال آیا، خوب مال، اللہ نے مال دیا۔ آپ نے ایک مشرک کو 100 اونٹ دے دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ انصار کو آپ نے ایک چونی بھی انصار کو نہیں دی، ایک چونی، کچھ نہیں۔ تو انصار میں یہ بات چل گئی، انصار میں یہ بات چل پڑی کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو مدینے میں آپ کا استقبال کیا، اور سارے عرب سے ہم نے دشمنی مول لی، سب ہمارے خلاف ہوئے آپ کی وجہ سے، اور ہم نے سب کا مقابلہ کیا آپ کی وجہ سے، اور آپ کی حفاظت کی، اور آپ کو مکے سے نکال کر مدینے میں رکھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ سنو غور سے، جنہیں محروم ہونا ہوتا ہے نا، وہ اپنی پچھلی قربانیاں یاد کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ میری بات دھیان سے سننا ہوگی بہت۔ جنہیں محروم ہونا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو قربانی یاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور جب مخلص ہوتے ہیں وہ اپنی قربانی یاد نہیں کرتے، وہ کوتاہیاں یاد کرتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی۔ جی ہاں، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ ہاں جی، قربانیاں دینے والے مخلص وہ اپنی کوتاہیاں یاد کرتے ہیں، اور جو مخلص نہیں ہوتے وہ قربانیاں یاد کرتے ہیں۔ تو انصار میں یہ بات پھیل گئی کہ جب انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، اور آج جب ہماری کوشش سے اور محنت سے مسلمانوں کی تعداد اتنی ہوئی کہ اللہ نے فتح دی اور مال دیا، تو انہوں نے سارا مال تقسیم کر دیا مہاجرین میں۔ جی ہاں، ان کو وطن کی محبت واپس آ گئی ہے، ان کو مکے والے کی محبت واپس آ گئی۔ اپنے وطن والے، اپنے رشتے دار